الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفضحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد المحققين والصلاة والسلام على سيد المدققين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. أيضا قال الله تعالى في القرآن الكريم: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم قيادكم ثم يظهر الفتن. رواه النسائي. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المؤمن بالسحار ولا باللحان ولا الغائب ولا البذيء. رواه الترمذي. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يفتح له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيطان. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، ومن أخذ بحق واحد. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتال. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة منان. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. شاعر و مشہور علامہ اقبال مرحوم مقبول فرماتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم
غلامان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، غلامان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ کے آسمان کے نیچے اس پر کے خاکی پر اس دھرتی پر اس زمین پر سب سے پہلے اللہ کے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آج سے 1448 سال پہلے رسول ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم معزز تھے، مکرم تھے، معظم تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خارج ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خارج ہوئے تاریخ قرآن ہو کر منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، وائدہ قانون متاع کا رواں جاتا رہا، وائدہ قانون متاع کا رواں جاتا رہا، کا رواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا، بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، اقبال نے کہا بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، ارے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح جلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح جلالی نہ رہی۔ اذانیں تو ہر ملک میں ہوتی، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر ایک ہمارے ملک ہندوستان کی 29 لاکھ مسجدوں میں ایک دن میں 1,45,00,000 اذانیں ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ رہ گئی رسم ادا روح جلالی نہ رہی، اے میرے مولا کائنات، اے میرے معبود برحق، اے خالق کائنات، اے رب کریم اپنے فضل و احسان سے پوری دنیا کی اذانوں میں مؤذن مصطفیٰ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کا صدقہ پیدا فرما، آمین۔ واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح جلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح جلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہوں کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوقات حجازی نہ رہے۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر سب کو بالا کر دے، آمین۔ قوت عشق سے ہر سب کو بالا کر دے، اور دہر میں اتنے محمد سے اجالا کر دے، آمین۔ دہر مانے زمانہ، قوت عشق سے ہر سب کو بالا کر دے، اور دہر میں اتنے محمد سے اجالا کر دے، سڑکنے سڑکنے کی توفیق دے، آمین۔ سڑکنے سڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سو دے صدیق دے، اور جوانوں کو سو دے جگر بخش دے، جوانوں کو سو دے جگر بخش دے، میرا بھی میری نظر بخش دے، کہ محمد کو بتا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ رب الجلال خالق کائنات احکم الحاکمین الہ العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے حبیب حضور مفخر انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت طے کرے شفقت آقا ایماندار مدنی تاجدار پیغمبروں کے سردار حضور سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمارا ایک دینی جلسے میں حاضر و موجود ہے۔ اے اللہ رب العالمین اس دینی جلسے پر اپنی رحمتوں کی مزید بارش فرما دی۔ سب باوقار عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا ظفر کمال صاحب المظاہری دعوت برکاتہ اور ہمارے داعی مکرم
جنہوں نے گزشتہ 49 کے دینی اجلاس میں اس جلسے کا تذکرہ خیر فرمایا، جو پہلی بار مجھ کو ملک نیپال میں لائے تھے کئی سال قبل. اب تو مجھے علم نہیں کہ یہ میری کون سی حاضری ہے. عزت مآب علی جناب ہمارے مخلص و مشفق جناب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب المدانی دامت برکاتہ، اللہ رب العالمین حضرت مولانا کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ آج سفر کر سکوں. 2 بجے 3 بجے تک کے میں اپنے رہائش گاہ پر آرام کر رہا تھا. میری یہ آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی. حضرت مولانا اس قدر فکر مند ہو گئے، بچوں سے دعائیں کرائیں اپنے مدرسے میں. ہماری مخلص و کرم فرما عزت مآب عالی جناب فریضہ نظامت بعد عشاء کے اس وقت تک نہایت عالمانہ انداز میں انجام دینے والی ایک بزرگ شخصیت سرزمین ربیعہ میں دینی تعلیم کا ایک نظام قائم کیے ہیں کہ ماشاء اللہ دینی مدرسے میں حضرت مولانا اسرار احمد صاحب القاسمی رحمت برکاتہ. ان تمام حضرات نے دعائیں فرمائی، راستے بھر ہماری خبر گیری کرتے رہے. اتنے سالوں سے ہماری حاضری ہو رہی ہے، سب سے تاخیر میں سب سے دیر میں آج ہماری حاضری ہوئی، طبیعت کی ناسازی کے باعث. بہرحال اور ابھی میں حضرت مولانا یوسف صاحب مدد عالی سے گزارش کر رہا تھا کہ مجھے اجازت دے دے تو میں 25 منٹ میں اور آدھے گھنٹے میں دعا کر کے فارغ ہو جاؤں. 15 منٹ سے میں نے شروعات کی تھی، 15 منٹ سے میں نے کہا آدھا گھنٹہ. کہنے لگے نہیں، عوام تو 2 گھنٹے کے لیے کہتی ہے لیکن آپ کم سے کم 1.5 گھنٹہ. بہرحال 1.5 گھنٹہ بہت زیادہ ہو جائے گا. الحمدللہ تمام ضروری باتیں ہو چکی ہیں، آپ تمام حضرات تھک بھی چکے ہیں. چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور تمام مسئلہ نافیہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے. مداح خیر الانام اور پورے ملک میں ماشاء اللہ ایک خاص مقام رکھنے والے عزت مآب علی جناب حافظ و قاری محمد ساجد صاحب ظاہر پوری ضلع سیتاپور. اللہ رب العالمین تمام سے تمام جتنے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ شان اقدس میں اشعار و کلام پیش فرمانے والے شعراء اسلام میں اللہ تعالیٰ سبھی کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے. میں تک یہ دور ارتقا پذیر دور ہے، سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، واٹس ایپ انٹرنیٹ کے اس دور میں ہم اور آپ باقاعدہ اور آنے وزیر کی کسی آیت شریفہ کو اگر سمجھیں تو جب تک حضرات علماء کرام کی رہبری اور رہنمائی نہ ہو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. حالانکہ یہ قرآن ذریعہ، یہ قرآن ان کا چھاپے مارتا ایک سمندر. آج سے 1448 سال پہلے بے شمار فرشتوں کے سردار و امام سیدنا جناب جبریل امین تشریف لائے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. That was the first universal at that time. یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات مقدسہ ہے. یہ 1448 سال پہلے، 1448 سال کا مطلب 1448 سال، 1449 نہیں، 1470 نہیں، بخاری 1400 نہیں، کاؤنٹڈ ہے، گنایا ہے. علم تاریخ، علم تفسیر، علم حدیث یہ ہمارے علماء کرام کے فن ہے. ہم کیا جانے کلام اللہ کی تفسیر ہم تک کیسے پہنچی. ہمیں کیا علم نماز کی 51 سنتیں بڑی آسانی سے ہم انجام دیتے ہیں. ہم نہیں جانتے ہمارے علماء اسلام نے کس قدر محنت فرمائی ہے عربی زبان کی حدیث کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر، شرح حدیث کو پڑھ پڑھ کر، تفسیر قرآن کو پڑھ کر کے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر کے، اقوال صحابہ کو پڑھ کر کے، تمام مفتیان دین کے دینی فتووں کو پڑھ کر کے ہم تک کے یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا تحفہ پہنچایا ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث. علماء سے رہبری حاصل کرنا دین کے معاملے میں، علماء کو اپنا رہبر بنانا شریعت کے معاملے میں، علماء کو باقاعدہ اپنا قائد بنانا دین اور شریعت کے معاملے میں. آج ہم علماء کرام کی توہین کرنا شروع کر دیں. آج علماء کرام سے ہم پوری طرح سے فائد حاصل نہیں کر پاتے. ان کی صحبتیں، ان کی طبیعتیں،
ان کے دینی علوم سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بہراور یا فیضیاب نہیں کر پا رہے. سبب کیا ہے؟ انٹرنیٹ، موبائل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ان تمام چیزوں میں ہمارا وقت زیادہ لگتا ہے. بے شک استعمال کیجیے انٹرنیٹ کا، علم بڑھائیے، جیتے بڑھائیے، جنرل نالج بڑھائیے. سائنس ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کرتے کرتے دنیا میں سب سے آگے نکل جائیے. اسلام نہیں بنا کرتا، اسلام تو ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، اسلام کوالیفیکیشن کی بات کرتا ہے، اسلام تعلیم کی بات کرتا ہے، اسلام اعلیٰ تہذیب کی بات کرتا ہے، اسلام پاکیزہ اخلاق کی بات کرتا ہے، اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر کہہ دیجیے. اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام مانوتا کا سندیش دیتا ہے، اسلام منصفتا کا اپدیش دیتا ہے، اسلام اکوالٹی کی بات کرتا ہے، اسلام مساوات کی بات کرتا ہے، اسلام برابری کی بات کرتا ہے، اسلام محبت و بھائی چارے کی بات کرتا ہے. یہ اسلام ہے جو باقاعدہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ تمہاری پیدا کرنے والی تمہاری اماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، تمہاری پیدا کرنے والی تمہاری ماں کے جنت اے جابر جنت جانا چاہتے ہو تو جاؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو جب تک تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اسلام ہے جس سے تمہارے پیدا کرنے والے والد مکرم کو، تمہارے پیدا کرنے والے والد مکرم کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا. یہ اسلام ہے جس نے بیوی کا فرض طور پہ لاپ دیا مہر کی شکل میں، ورنہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا. اسلام کی آمد سے پہلے، شریعت مصطفیٰ سے پہلے، دین اسلام سے پہلے عورت کی کوئی اہمیت نہیں، عورت کی کوئی عظمت نہیں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اسلام سے پہلے عورت کی کوئی امپورٹینس نہیں. یہ اسلام ہے جس نے فرما دیا کہ میاں خالی دولہا بن گئے تو خالی دولہا نہیں بنے، تم پر بیوی کا فرض آ گیا مہر کی شکل میں. وہاں اپنی بیویوں کا حق، اپنی بیویوں کا مہر خود اسلوبی سے مسکراتے ہوئے ادا کر دو. یہ اسلام ہے، قرآن ہے. اس سے ہمارے اور آپ کے معصوم دودھ پیتے بچوں کی مدت کو قرار فرمایا 2 سال. اسلام کی آمد سے پہلے مائیں مشرق وسطیٰ میں، کویت میں، دبئی میں، شارجہ میں مائیں 5 سال تک معصوم بچوں کو دودھ پلاتی. آج کی موجودہ سائنس میں قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کو والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ايتم الرضاعة، رضاعت کی بات، دودھ پلانے کی بات آج کے موجودہ سائنسدانوں نے دیا کہ جو بہنیں، جو مائیں معصوم بچوں کو دودھ پلاتی ہیں 2 سال تک، ان کو سینے کا کینسر نہیں ہوتا. اکثر سینے کا کینسر ان عورتوں کو ہوتا ہے جو اپنے معصوم بچوں کو الگ کا دودھ دیتی ہیں، بڑا بھاری دودھ دیتی ہے، گائے بھینس کا دودھ پلا دیتی ہے. معصوم بچہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا، بدن کی قوت، بدن کا نظام بدل جاتا ہے. 1000 سال پہلے قرآن مجید نے ہماری ماں بہنوں کی صحت کی حفاظت کی. ایک بات یہ کہ ماں کے دودھ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ ماں کا دودھ جس نے 2 سال تک کے پیا، اکثر ان بچوں کے دماغ میں کوئی مرض پیدا نہیں ہونے پاتا. حالیہ ابھی تحقیق ہوئی انڈونیشیا، فلپین، دنیا کے 2 ایسے ملک نظر آئے ہیں سائنسدانوں کو. انڈونیشیا میں ایک بھی بچہ ذہنی مرض میں مبتلا نہیں پایا گیا، ایک بھی بچے کو کوئی بھی مینٹلی بیماری نہیں ہوئی. فلپین میں ایک بھی معصوم بچے کو دماغی مرض نہیں ہوا. کیوں؟ 2 سال تک پابندی سے دودھ وہاں کی عورتیں پلاتی ہیں. اسلام نے 1000 سال پہلے دوسرے پارے میں قرآن مجید نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں جس بات کا تذکرہ کیا، آج سائنسداں اس کو باقاعدہ طور سے ثابت بھی کر رہے ہیں اور دلیل بھی دے رہے ہیں، ریفرنس کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں. کون مائیکل بتا سکتا تھا 1000 سال پہلے اس آسمان کے علاوہ 6 اور آسمان؟ اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے. اللہ بھی خلق 7 سماوات طباقا، وہ رب الجلال ہے جس نے طبق پر طبق 7 آسمان پیدا فرمائے. جیسے پیاز کے اوپر چھلکا یا پیاز کے نیچے سمجھیے، پیاز کے نیچے چھلکا، اس چھلکے کو اتاریے، نیچے پھر چھلکا، اس کو پھر اتاریے، پھر چھلکا، چھلکے پہ چھلکا، چھلکے پہ چھلکا. پیاز کا ایسی آسمان کے اوپر آسمان، آسمان کے اوپر آسمان، آسمان کے اوپر آسمان. اللہ نے آسمانوں کی تعداد بتا دی 1500 سال پہلے. بتائیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے صحابہ کرام نے سائنس کی جماعت تیار کی تھی؟ کون سے صحابی سیڑھی لگا کر کے آسمانوں پر گئے تھے؟ پہلا آسمان دیکھا ہے، دوسرا آسمان دیکھا ہے؟ نہیں، مدینے والے
آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1437 سال پہلے شب معراج کی رات میں جب 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لینے پہنچے عرش معلیٰ تو انہیں آسمانوں سے ہوتے ہوئے گئے تھے، پہلے آسمان تک پہنچے۔ 500 سال کی مسافت ہے ہماری زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت کے اوپر واقع ہے، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پر پڑے گا اور دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال کی مسافت کر کے کس نے بتایا؟ آقا نامدار نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ پیارے نبی نے بتایا، سبحان اللہ کہیے۔ کس نے بتایا؟ مدینے والے رسول نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ آدم علیہ السلام کے سردار نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے سردار نے بتایا۔ ہمارے آقا ہی سردار ہے نبیوں کے، ہمارے آقا ہی سردار ہے رسولوں کے، ہمارے آقا ہی سردار ہے پیغمبروں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت جناب شیش علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت نوح علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا۔ ذکر انبیاء آ گیا آپ کے علاقے میں، قریش نگر کے علاقے میں نبیوں کا ذکر، رسولوں کا ذکر آ گیا تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، جو جس دور میں رسول پیدا ہوا اسی دور کے حوالے سے میں نام لے رہا ہوں، جس کے یعنی نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے تو ہم نے نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے لیا، حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ بعد میں تو ہود علیہ السلام کا نام ہم بعد میں لیں گے، یہی نام لے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت ہود علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا۔ ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم نبیوں کے نام گناتے جائیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت شعیب علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، اور شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بڑے بھائی صاحب حضرت ہارون علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، جناب زکریا علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، اور زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت جناب داؤد علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، اور داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے سردار ہے ہمارے آقا، یونس علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت یسوع علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، جبریل امین کے سردار ہے ہمارے آقا، میکائیل علیہ السلام کے سردار ہے ہمارے آقا، اسرافیل کے سردار ہے ہمارے آقا، ابراہیم کے سردار ہے ہمارے آقا، صدیق اکبر کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت عمر کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت عثمان کے سردار ہے ہمارے آقا، حضرت علی کے سردار ہے ہمارے آقا، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان کے سردار ہے ہمارے آقا، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے سردار ہے ہمارے آقا۔ یہ نظام ہے ہمارے رسول، یہ نظام ہے مدینے والے مصطفیٰ، یہ نظام ہے اللہ کے حبیب، یہ نظام ہے 1435 سال پہلے شب معراج میں 1,23,999 انبیاء کرام کی امامت کرنے والے ہمارے آقا بے مثال 312 رسولوں کی امامت پر ڈالی اللہ کے حبیب نے معراج کی رات، بے مثال نبی، بے مثال نبی کی نبوت، بے مثال۔ اور پھر آپ کے سبحان اللہ کا امتحان لینے جا رہے ہیں، بہت دیر میں سبحان اللہ کہا، بہت زیادہ پھیپھڑے اور لیور اور گردے آپ نے ہلا دی، اور اب کی جب میں سانس کی بہت دیر میں صرف سانس لوں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مولانا یوسف صاحب پیچھے کے دعا کرتے جا رہے ہیں، مولانا محمد امین صاحب آپ سے باقاعدہ خطاب فرما رہے ہیں، خیر کر دوں آپ کو تو سبحان اللہ ذرا جلدی کہہ دیا کیجیے تاکہ جو ہے سانس لینے کا موقع مل جائے اور ذکر الہی آپ سے بھی ہو جائے۔ کل تصبیح کی صدقہ اور سبحان اللہ صدقہ ہے، اور سبحان اللہ پڑھیں گے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کلاری میں جو آیا ہمارے چچا بیٹھے ہیں، بڑی خدمت انجام دی، ناشتہ پانی کھانا پینا سب کچھ، بہت سارے جتنے بھی احباب نظر آ رہے ہیں سب جانے پہچانے۔ ابھی مہمان خانے میں ہمارے نوجوان حضرات تشریف لائے کہ آپ کے بیانات کو ہم نے فلاں مقام پر دیکھا، نیٹ پر دیکھا، ایک صاحب نے بتایا کہ میرے یہاں تقریباً 50 سے زیادہ کیسٹیں ہوں گی آپ کی، یہ سب ان حضرات کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے
اور اللہ رب العالمین ہم کو پیغام انسانیت دینے والا بنا دے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا اور دنیا داری سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دور کرے۔ نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی بے مثال۔ اب میں کوئی لفظ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، نبی کی بے مثالی تو قیامت تک کے بیان کی جائے، اللہ کی ذات سے قبل بے مثالی ختم نہیں ہوگی۔ نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال۔ ایمان تو ہمارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والے تمام انبیاء و مرسلین پر۔ ایمان تو ہمارا قرآن مجید پر بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی کتاب توراۃ پر بھی ہے، حضرت جناب زبور جن کے اوپر نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات پاک سے نازل ہونے والی زبور پر بھی ہے۔ ایمان ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں پر بھی ہے، اور جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات سے نازل ہونے والی انجیل پر بھی۔ ایمان ہے ہمارا روز قیامت پر، ایمان ہے ہمارا یوم آخرت پر، ایمان ہے ہمارا اپنی موت پر، ایمان ہے اپنا میدان محشر پر، ایمان ہے ہمارا جنت الفردوس پر، ایمان ہے ہمارا جنت نعیم پر۔ اب جنت کا تذکرہ آ گیا، سبحان اللہ کہنے سے ہو سکتا ہے آپ نے سبحان اللہ کی برکتوں سے، آپ کے سبحان اللہ کی برکتوں سے اور جنتوں کے نام آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جنت میں داخل بھی فرما دے۔ ایمان ہے ہمارا جنت الفردوس پر، ایمان ہے ہمارا جنت نعیم پر، ایمان ہے ہمارا جنت ماوا پر، ایمان ہے ہمارا جنت سلسبیل پر، ایمان ہے ہمارا جنت دارالمقامہ پر، ایمان ہے ہمارا جنت دارالسلامہ پر، ایمان ہے ہمارا جنت دارالخلود پر۔ ساتوں جنتیں آ گئی، اللہ نے سات جنتیں پیدا کر دی۔ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے 100 کی جنت میں رکھا۔ 100 کی جنت، ہم نے 7 جنتوں کے نام لیے، جنت نعیم، جنت سلسبیل، جنت الفردوس، جنت ماوا، 100 کی جنت میں رکھا۔ جنت دارالخلد، جنت دارالخلد جناب آدم علیہ السلام کو رکھا گیا اور مغرب کے درمیان پیدا کیے گئے تھے، داخل کیے گئے جنت دارالخلد میں۔ اور مغرب کے وقت باہر آقا اللہ رب العالمین نے بھیجا اور اس پر کے خاص پر طریقہ بنا کے بھیج دیا۔ دنیا میں 120 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے اثر میں گئے، مغرب میں نکلے، دنیا میں 120 سال گزر گئے۔ اور مجید نے کیا تعدون، جب تمہارے 1000 سال ہوتے ہیں تب جا کے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن ہوتا ہے۔ كألف سنة مما تعدون يوم تعرض الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 1000 سال کا دن ہو جائے گا، 1,46,00,000 سے زائد دن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن ہمارے 50,000 سال سے روحوں کی رفتار، فرشتوں کی روحانی رفتار کیا مقابلہ کر پائے گی آج کی یہ روشنی؟ سائنسدانوں نے بتایا دنیا میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، شعور میں آنے والی چیزیں، دماغ میں آنے والی جتنی چیزیں، ان میں سب سے تیز رفتار اگر کسی چیز کی ہے تو وہ ہے روشنی۔ لائٹ کی رفتار سب سے تیز ہے، 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے لائٹ، روشنی 1 سیکنڈ میں کتنا سفر طے کرتی ہے؟ 3,00,000 کلومیٹر۔ فرشتوں کی رفتار میں کوشش کر رہا ہوں نکالنے کی، تو دن ہو گئے فرشتوں کی رفتار نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جدید سائنس کے حساب سے آج کا جو دور ہے وہ لیٹسٹ دور ہے، لیٹسٹ پیریڈ ہے، لیٹسٹ مائنڈ ہے، سائنسی مزاج ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے والوں کا علم تو تھا نہیں، 400 سال پہلے والوں کو اور علم نہیں تھا، 600 سال پہلے جو لوگ تھے ان کو اور علم نہیں تھا۔ ارے جب 1,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے علوم سے بھرا سمندر قرآن مجید کو پیدا فرما دیا، اس زمانے میں جو علم تھا اللہ کی ذات کا قدم آج وہ علم بن نہیں۔ 70,000 کتنے 70,000 علوم کے ذریعہ اللہ نے بہا دیے کلام اللہ۔ 1,000 سال پہلے 70,000 لاکھ روپے کی کوئی کتاب، لائٹ سائنس، ٹیکنالوجی، جیولوجی، ٹیکنالوجی، سائیکالوجی، نیورولوجی، آپتھالمولوجی، ریڈیولوجی، کارڈیولوجی، کوئی موضوع اٹھا کر کے دکھائیے جس میں 70,000 علم باقاعدہ طور پہ آپ کو مسکراتے نظر آ رہے ہیں، سوائے قرآن مجید کے۔ یہ کس نے؟ یہ ایک عالم، صرف ایک عالم کی تحقیق ہے۔ 950 سال پہلے محی الدین ابن عربی، مولانا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 950 سال پہلے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے 70,000 علوم کے ذریعہ قرآن
اسی قرآن مجید کا ایک ایسا کاتب تھا، اتنا باریک قلم بنا دیا تھا، اتنا باریک قلم بنا دیا تھا کہ ان کا قلم اتنا باریک تھا، اتنی باریک کتابت، اتنی باریک بنائی قلم، یہ نہیں، یہ تو پین ہے، یہ پین ہے، واٹر مین نے بنایا 1884 میں قلم کب بنا یہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی. اول ما خلق اللہ القلم، زمین و آسمان، شجر و حجر، سمندر، چاند سورج، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ قلم. اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے کوئی شے پیدا فرمایا وہ قلم. اور قلم سے پہلے اگر اللہ نے کوئی شے پیدا کی تو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پاک کو پیدا کیا. حکیم الامت، مجدد دین و ملت، نخبۃ الفقہاء، استاد العلماء، شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب کی نشر تھی. کتاب کا نام کیا؟ نشر تھی. اس میں لکھا ہے کہ رب کریم نے سب سے پہلے اپنی تخلیق، اپنی قدرت کاملہ سے اگر کوئی شے پیدا کی، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکی تھے، نہ مکان تھا، نہ نکی تھے، نہ نکاح تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ کہاں تھا، سب سے پہلے اللہ نے اگر پیدا کیا تو محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پیدا کیا. کبھی تو آپ نے فرمایا وہ حدیث شریف کی روایت میں حدیث موجود، نبی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان. آدم اسلام پیدا بھی نہیں ہوئے، آدم اسلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اور آقا نامدار نبی سے کہتے اللہ نے سب کو پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا. کتنے سال پہلے؟ یہ کیسے نکلے گا معاملہ؟ کتنے سال پہلے؟ آسمان کی تخلیق کو کتنے سال ہو گئے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ بیان کر دوں آپ کو. ایلن سینڈن ایک دانشور تھے، اس نے کائنات کی عمر، اس دنیا کی عمر بتائی 20 ارب سال. ابھی سائنسدانوں نے سورج کی عمر بتائی 6.5 بلین ایئرس، 6.5 ارب سال پرانا سورج. 6.5 ارب سال سے یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سور است ہو رہا ہے، سور ادے ہو رہا ہے، نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے. 6.5 ارب سال سے کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے. سورج کی کیا عمر بتائی سائنسدانوں نے؟ 6.5 ارب سال. ایلن نے کیا عمر بتائی ہے دنیا کی؟ 20 ارب سال. اب ذرا عقیدہ دیکھیے ایمان کا. اے عزیزان ملت، آپ بتائیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی کہ نہیں بنی؟ یہ سورج بھی رسول پاک کے صدقے میں بنا، یہ چاند بھی رسول پاک کے صدقے میں بنا، یہ ستارے بھی رسول پاک کے صدقے میں بنے، یہ نظارے بھی رسول پاک کے صدقے میں بنے، یہ بہاریں بھی رسول پاک کے صدقے میں آئی، یہ انسان، یہ مکان، یہ دکان سب رسول پاک کے صدقے میں پیدا ہوئی. یہ بتاؤ ایک انسان نے کائنات کو بتائی یہ دنیا 30 ارب سال سے ٹکی ہوئی ہے، یہ سورج 6.5 ارب سال سے روشنی دے رہا ہے. تو بتاؤ اللہ کے نبی کی روح پاک اس سے پہلے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دنیا بھی بنی اور دنیا کے تمام نظارے اور سمندر اور شجر اور حجر بنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سے پہلے کی ہوئی. تبھی تو نبی کے خطرہ بن پائے گا. تو موجودہ سائنس نے بتا دیا کہ پیارے آقا 20 ارب سال سے پہلے بھی نبی تھے، 20 ارب سال سے پہلے بھی نبی تھے. اور کر دوں آپ اسی ایسا نبی بے مثال، نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال. سبحان اللہ کے لیے نبی بے مثال. نبی دیکھے طبیعت ہماری انتہائی ناساز تھی، ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم اس کی لب و لہجے بیان کر پانے کے لیے کر پائیں گے. یہ تو ہمیں آپ سب کی بزرگ علماء کی دعا کی برکتیں ہیں. دعا فرمائیے کل کلمات آپ دعا کہہ کے جلدی سے میں آپ سے وقت ہونا چاہوں گا. نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال. اب آپ کی مثالیں دیکھتے سبحان اللہ کہاں تک پہنچتے ہیں. نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی بے مثال، نبی کی رسالت
بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی اپنے کی سنتے جائیے، الفاظ دیکھتے جائیے، نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال. جب میں خاموش ہو جاؤں تو دعویٰ جو بنا تمہارے پاس کہہ دیجیے گا، نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کی ذہانت بے مثال، نبی کی ذہانت بے مثال. الفاظ کا سبحان اللہ بھی کہتے رہیے. نبی کی ذہانت بے مثال، نبی کی فراست بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی جرت بے مثال، نبی کی امامت بے مثال، نبی کی قیادت بے مثال، نبی کی قیادت بے مثال، نبی کی عزت بے مثال، نبی کی عزت بے مثال، نبی کی عظیمت بے مثال، نبی کی شوکت بے مثال، نبی کی فضیلت بے مثال، نبی کی دیانت بے مثال، نبی کی صداقت بے مثال، نبی کی دیانت بے مثال، نبی کی صداقت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال. شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 1250 سال پہلے یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ رب کریم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی. اس لیے ہمارا عقیدہ کہ نبی کی طاقت اور یہ بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی جرت بے مثال، نبی کی جسامت بے مثال، نبی کی قد و قامت، نبی کا قد و قامت بے مثال، نبی کا بدن بے مثال، نبی کے بال بے مثال، نبی کے بال بے مثال، نبی کی آل بے مثال. بتاؤ نبی کی بیٹیاں بے مثال ہے کہ نہیں؟ نبی کے نواسے بے مثال ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں نبی کی آل بے مثال، نبی کا قال بے مثال. قال رسول پاک کی ساری حدیثیں ہو گئی، قال رسول پاک کی ساری حدیثیں ہو گئی. نبی کی آل بے مثال، نبی کا قال بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا مال بے مثال، نبی کا خیال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کا جلال بے مثال. نبی بے مثال ہے تو نبی کی امت کو بھی بے مثال ہونا چاہیے، امت کا اخلاق بھی بے مثال ہونا چاہیے. آج ہمارے اخلاق کا بے مثال ہے، ہمارا کردار بے مثال ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض، ہمارے چچا ہم سے خطرہ، ہمارے ماموں ہم سے ناراض، ہماری بیوی ہم سے ناراض، پیدا کرنے والی والدہ کی شان میں ہم کو تاخیر اور توہین کر رہے ہیں. شادی ہوئی نہیں، میرے دلہن کی آغوش میں ایسا کوئی کہ پیدا کرنے والی ماں کی آغوش کو بھلا دیا. اللہ کو نہیں پسند ایسا نوجوان. اس کی عبادت اپنے مقام پر، اس کی ریاضت اپنے مقام پر. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا رجسٹر الگ بنا دیا ہے حساب و کتاب سے. کوئی بیٹا بے شمار روزے پیش کر دے اللہ کی بارگاہ میں، بے شمار نمازیں پیش کر دے اللہ کی عدالت میں، نہیں معاف ہوگی بارگاہ ربانی سے جب تک کہ پیدا کرنے والے ماں باپ نہیں معاف کریں گے بیٹے. ماں کے قدموں سے رکے جنت میں. بے شک بیوی قابل محبت، بے انتہا محبت کیجیے بیوی، محبت کے راستے بیوی. عشق صرف بیوی سے ہوتا ہے. شریعت میں، دین میں، اسلام میں عشق صرف بیوی سے کیا جائے گا، محبت بیوی سے کی جائے گی. غیر محرم اجنبی کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی کو دیکھنا حرام ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے. کسی کی بیٹی کو مت دیکھا جائے، کسی کی بہو کو مت دیکھا جائے، کسی کی خالہ کو نہ پاکا جائے. اللہ رب العالمین نے عورت کو پردہ بنا دیا. قرآن مجید میں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارهم. اے نبی اعلان فرما دیجیے مومنوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہے اس مرد پر جس نے کسی غیر محرم اجنبی عورت کو دیکھا، لعنت ہے اس عورت پر جس نے کسی اجنبی مرد کو دیکھا. آج موبائل پر ناجائز باتیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ کی دی ہوئی یقین کی رات وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، یہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی. یہ رات ذکر الہی کے لیے، جلسہ ذکر الہی، جلسہ ذکر ربانی، جلسہ اصلاح معاشرہ کے متعلق، جلسہ سیرت نبویہ کا علم بردار، جلسہ ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شہر دیوبند کے دیوبند میں 55 سال
دیانت، شرافت، ایمانداری کی بنیاد پر اہتمام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ بعض وقت جلسے سے ایسی دینی معلومات حاصل ہوتی ہے کہ زندگی بھر کی پڑھائی سے وہ معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ غور کر دیا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کون ہے دادا؟ مستقل اسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی سگے دادا، جنہوں نے آج سے 152 سال پہلے 30 مئی 1866 کو عربی تاریخ کے حساب سے 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز پنجہ یعنی جمعرات کے دن شہر دیوبند درخت انار کے نیچے اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے ملک ہندوستان میں پیغام انسانیت کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے سنت مصطفیٰ کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ کون ہے قاسم نانوتوی؟ کس کی نسل پاک ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نبی کی ذات پاک سے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کچھ معلومات اپنے بچوں کو دیجیے، اپنی بچیوں کو دیجیے، پتا چل رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پہلے امتی کون ہے، سب سے پہلے صحابی کون ہے، کیا رشتہ ہے، پیارے آقا کے چچا کتنے ہیں، ماموں کون ہیں، غلام کتنے ہیں، صحابہ کتنے ہیں، نبی کی بیٹیاں کتنی، نبی کے داماد کتنے، نبی کے نواسے کتنے، نبی کی نواسیاں کتنی، نبی کی بیویاں کتنی، کچھ تو نہیں معلوم۔ رات دن موبائل میں پوچھے کب آیا یہ موبائل اور قرآن کب آیا؟ موبائل آیا جی 1995 میں اور اس سے پرانا موبائل انگلینڈ میں آیا 1984 میں، بس چلا ختم۔ 1984 سے پہلے موبائل کا کوئی وجود نہیں۔ موبائل کو لانچ کر دیا، موٹورولا کمپنی نے پہلے موبائل کو باقاعدہ تیار کیا، پہلی مرتبہ ایس ایم ایس فن لینڈ کے درمیان، فن لینڈ کے بعد فن لینڈ ایس ایم ایس سروس وہاں سے اسٹاک میسج سروس وہاں سے قائم کی گئی۔ قرآن کب آیا؟ 1448 سال پہلے موبائل کتنا وقت کیا، اس کا آدھا بھی وقت میں قرآن کو دیا۔ انٹرنیٹ کب آیا؟ 1989 میں انٹرنیٹ آیا۔ گوگل کب آیا؟ گوگل کب آیا؟ 2002 میں، یوٹیوب 2003 میں، گوگل 1998 میں، فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ مارک زکربرگ 20 سال کا نوجوان مارک زکربرگ جس نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا اور فیس بک کو لانچ کیا، کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا فیس بک کے آ کر کے دنیا بھر میں فرینڈشپ اور دوستی، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرنے لگے؟ نہیں، اچھا پیغام دینے کے لیے، محبت کے پیغام کام کرنے کے لیے اسلام پیغام محبت دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا محبت کے شرف سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے دل سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن کے رہو، جس ملک میں رہو اس ملک کے خدمت گزار بن کے رہو۔ اے نیپال کے مسلمانوں، تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم نیپال کی فلاح کے لیے، نیپال کی ترقی کے لیے، نیپال میں اپنے امن و امان قائم کرنے کے لیے اس ملک کے نیپال کو باقاعدہ طور پہ دلہن بنانے کے لیے، اس ملک کے نیپال کو سجانے بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اسلام کی تعلیم اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ تم زندگی بھر ہندوستان کی خدمت کرتے رہو، ہندوستان کی ترقی کے لیے منصوبہ بناؤ، ہندوستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے باقاعدہ طور سے کوششیں کرو، پیغام انسانیت کو عام کرو۔ اے انگلینڈ کے مسلمانوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ تم انگلینڈ کے باشندے ہو تو انگلینڈ کے ساتھ باقاعدہ تعلق رکھو اور انگلینڈ کی ترقی کے لیے تم اپنا منصوبہ بناؤ۔ اور آسٹریلیا کے مسلمانوں، جاپان کے مسلمانوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ تم اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ وفا کرو۔ یہ شریعت کا قانون اللہ تعالیٰ جتنے ممالک 265 ملک
دنیا کے ہر ملک میں امن و امان سکون و چین قائم کرنا ہے. نیپال میں ہر طرف امن و امان سکون و چین اور ہو جائے. ہندوستان میں امن و امان سکون و چین اور ہو جائے. جاپان اور انگلینڈ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور انڈونیشیا ملیشیا اور ہانگ کانگ ہر جگہ پیغام انسانیت عام ہو جائے, نرنکاری عام ہو جائے, دوستی عام ہو جائے, دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے. پوری دنیا کے لوگ مل کر کے پوری دنیا کی انسانیت کی بھلائی کا منصوبہ بنائے. محبت سے طرح سے دل سراپا نور ہوتا ہے. ذرا سے دین سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے. محبت دین سے پائی ہے. شفا بیمار قوموں نے کیا ہے اپنے وقت خدا کو بیدار قوموں نے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا. تو میں ہر سب دیش 2004 میں آج دیش دن کے کتنے ممبر ہو گئے؟ 2004 والا 10 سال ہوئے نہیں ہے. ابھی 10 سال ہوئے نہیں ہونے والے. اسی سال 2014 میں 10 سال ہو جائیں گے. فیس بک کو بنے مارک زکربرگ نے اس کو لانچ کیا ہے. سوشل نیٹ ورک اس کو لانچ کرنے والے مارک زکربرگ 20 سال کے تھے اس وقت. 2004 میں 20 سال کے تھے. اب وہ 30 سال کے ہو رہے ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ممبر ہو گئے؟ 1 ارب 17 کروڑ 1 ارب 17 کروڑ ممبر ہو گئے. آپ نے کبھی اپنی مسجد کا اپنے آپ کو ممبر بنانے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے آپ کو مدرسہ یہاں ہے ماشاء اللہ دینی تعلیم دے رہا ہے. قرآن شریف کی تعلیم دینے میں مشغول ہے مدرسہ. مدرسے میں شورا ہے, کمیٹی کوئی کمیٹی ہے بالکل ہے. اس کا ممبر بننے کی کوشش کی ہم نے. اور آپ کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی سی تنظیم بنائی, بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے, بھوکے پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور کر دوں آپ ملی تنظیموں کے آپ ممبر بننے کو آپ کو میں عرض کر دوں. آپ جمعیت اس کا ممبر بننے کی کوشش کی. فلاح انسانیت کے لیے, مانوتا مرثہ کے لیے کوئی تنظیم بنائی, اس کا ممبر بننے کی کوشش کی. مارک زکربرگ نے فیس بک بنایا تو 1 ارب 17 کروڑ آدمی ممبر بن گئے. 2010 میں یوکرین کے شخص نے واٹس ایپ کو لانچ کیا. 45 کروڑ آدمی واٹس ایپ کے اوپر ممبر بن گئے. اتنی جلدی مسجد کی شورا ہے, مسجد کی کمیٹی ہے, اس کا ممبر بننے کی کوشش کی. کوئی امام صاحب کی اسی تنخواہ ہے, اس کا 4 حصہ ہم دے دیں گے. امام صاحب کے 2 روٹی کھانے کا انتظام ہم کر دیں گے. مسجد میں واقعی کے لیے جو واقعی صاحب ہیں اذانوں کے ذریعے سے ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی یاد دلاتے ہیں. ہم سوتے رہتے ہیں, فجر کی اذان دے کے وہی ہم کو اٹھاتے ہیں. ہم دکان کے دوپہر میں بیٹھے رہتے ہیں, ظہر کی اذان دے کے وہی ہم کو یاد دلاتے ہیں. عشاء کے وقت ہم حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں اپنی دکان کا, تو عشاء کی اذان دے کے وہ نماز عشاء کی یاد دلاتے ہیں. ہم باقاعدہ جو مسجد کی جو کمیٹی ہے, مسجد کی شورا ہے جو مؤذن صاحب کو تنخواہ دیتی ہے, ہم باقاعدہ اس کا آدھا حصہ 1 مہینے کے لیے ہم دے دیا کریں گے. کبھی سوچا ہم نہیں سوچتے ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن پوری طرح سے باقاعدہ اسلام کی تعلیمات سے روشناس نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ تعلیم کی دنیا میں آ جاؤ, انسانیت کی دنیا میں آ جاؤ. میں عرض کر رہا تھا اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, اللہ ہمارا رازق ہے, اللہ ہمارا رازق ہے, اللہ ہی پالن ہار ہے, اللہ ہی پروردگار ہے. اب اللہ کو کہنا شروع کر دیا, اللہ کی توحید کی بات آ گئی. اللہ ہی پالن ہار ہے, اللہ ہی پروردگار ہے, اللہ ہی جبار ہے, اللہ ہی غفار ہے, اللہ ہی قہار ہے, اللہ ہی سلطان ہے, اللہ ہی منان ہے, اللہ ہی سلطان ہے, اللہ ہی منان ہے, اللہ ہی حنان ہے, اللہ ہی دیان ہے, اللہ ہی غفور ہے, اللہ ہی شکور ہے, اللہ ہی صبور ہے, اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی رزاق ہے, اللہ ہی کریم ہے, اللہ ہی رحیم ہے, اللہ ہی علیم ہے, اللہ ہی حکیم ہے, اللہ ہی کریم ہے, اللہ ہی علیم ہے, اللہ ہی نصیر ہے, اللہ ہی بصیر ہے, اللہ ہی نصیر مدد کرنے والا اللہ ہے, دیکھنے والا اللہ ہے, خبر دینے والا اللہ ہے, اللہ ہی نصیر ہے, اللہ ہی قدیر ہے, اللہ ہی بصیر ہے. جب کمی نہیں تھی تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. اللہ سمجھ, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے تمنا ہے, اللہ بے آرزو ہے. اللہ کی کوئی تمنا نہیں, اللہ کی کوئی آرزو نہیں, اللہ کی کوئی خواہش نہیں, اللہ کی کوئی تجویز نہیں, اللہ کا کوئی منصوبہ نہیں. بدیع السماوات والارض, ساتوں زمین ساتوں آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ. اللہ سمجھ, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ کسی کا والد نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں, اللہ کسی کا والد نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی کوئی
زندگی نہیں. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے, اللہ ہر شے کا مالک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی, اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی. اللہ کہیں کھاتا نہیں, اللہ کہیں جاتا نہیں, اللہ کچھ کھاتا نہیں, اللہ کچھ پیتا نہیں, وہ کبھی پیدا نہیں ہوا, اللہ کبھی پیدا نہیں ہوا, اللہ کی کوئی وفات نہیں, اللہ کبھی بیمار نہیں ہوا, اللہ کے بدن میں پھٹن نہیں, اللہ بدن سے پاک ہے, اللہ نین سے پاک ہے, اللہ بدن سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. زمین سے پہلے کون تھا؟ اللہ. کہیے اللہ. اور سما سے پہلے کون تھا؟ اللہ. ابھی آپ نے قافیہ سماعت فرمائے تھے نافیہ کلام میں قاری صاحب, زمین مگن, جمع مگن, مکی مگن, مکا مگن. اللہ کی شان سماعت فرما دی. زمین سے پہلے اللہ, جمع سے پہلے اللہ. اب جب میں سمجھوں کون تو اللہ کے لیے زمین سے پہلے, جمع سے پہلے, جمع والے زمانہ, زمین سے پہلے, جمع سے پہلے, مکی سے پہلے, مکا سے پہلے. مکی والے گھر میں رہنے والے, مکا والے مکان. زمین سے پہلے, جمع سے پہلے, مکی سے پہلے, مکا سے پہلے اور کہیے اللہ. اب کتاب اور لمبی جائے گی جب میں کون سا اللہ کہیے گا. زمین سے پہلے, جمع سے پہلے, مکی سے پہلے, مکا سے پہلے, سنی سے پہلے, سنا سے پہلے, نشی سے پہلے, نیشا سے پہلے, یہی سے پہلے, یہی سے پہلے, یہاں سے پہلے, یہی سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہیں سے پہلے, وہاں سے پہلے, کہیں سے پہلے, کہاں سے پہلے, نہیں سے پہلے, ہاں سے پہلے, کسی سے پہلے, کیا سے پہلے, دعا سے پہلے, جمعہ سے پہلے, دعا سے پہلے, حیا سے پہلے, نیہا سے پہلے, دکا سے پہلے, مکا سے پہلے, بشر سے پہلے. بشر حضرت آدم علیہ السلام 60,000 سال پہلے انسان کا وجود زمین پر ہوا. بشر سے پہلے, شرر سے پہلے, شرر والے سنگاری آگ. اللہ نے آگ پیدا کی کھانا پکانے کے لیے. ابھی شدید ترین ٹھنڈک گئی, کر دیا گیا, آگ تاپتے تھے. بشر سے پہلے, شرر سے پہلے, شجر سے پہلے, شجر, درخت, پیڑ, ٹری. اللہ رب العالمین نے اپنے زمین پر 15 لاکھ کسی کے درخت پیدا کر دیے. سبحان اللہ کے 10 لاکھ کسی کے جانور پیدا کر دیے. سبحان اللہ کے جانوروں میں پرندہ, پرندے 10,500 کسی کے پرندے پیدا کر دیے. اور پرندوں میں پرندہ ایسا پیدا کر دیا جس کا نام گرسن ہے. گرسن, اس کی رفتار 92 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے. ٹرینیں نہیں چلتی جلدی اس رفتار میں. اللہ کا پرندہ ہوتا ہے. ایک پرندہ ہے فلاور, فلاور نامی پرندہ نان اسٹاپ ہوتا ہے تو 834 کلومیٹر تک اڑ جاتا ہے بغیر رکے, بغیر تھکے. گدھ وہ پرندہ ہے جو سب سے اونچائی پر ہوتا ہے. 9,000 فٹ کی اونچائی پر جس کو اڑتے دیکھا ہے. 10,500 کسی کے پرندے. پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ. شتر مرغ کو ماہرین نے پرندوں میں شامل کیا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے. نیمک, نیمک سمجھتے ہیں, نیمک پوری پوری مشہریوں کو, دروازوں کو کھا جاتے ہیں. نیمک کا پیٹ دیکھا آپ نے؟ نیمک کا منہ نظر آیا, اس کے دانت نظر آئے. اللہ نے اس کی قدرت دے دی. قدرت کے ذریعے 20 لاکھ انڈے ایک وقت میں نیمک دے جاتی ہے. 20 لاکھ انڈے, 20 لاکھ, 20,000 نہیں, 20 لاکھ انڈے. مچھلی پیدا کی اللہ نے قدرت دکھانے کے لیے. بڑی مچھلی پیدا کی, مچھلی بڑی مچھلی پیدا کر دی تو پورے قریش نگر میں اگر وہ مچھلی حلال ہوتی, ویل مچھلی حلال نہیں, کیونکہ ویل مچھلی دودھ دیتی ہے, اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. ویل مچھلی میمل ممالیہ دودھ دینے والی, وہ حاملہ ہوتی ہے, اس لیے وہ حرام ہے. اس کی زندگی دوسری ہے. اور جس مچھلی کے اندر, جس مچھلی کی زندگی پانی پر, جس مچھلی کی زندگی پانی پر وہ ہمارے لیے باقاعدہ طور پہ حلال ہوتی ہے. مچھلی, ویل مچھلی, میں نے کہا نا قریش نگر اگر حلال ہوتی تو پورے قریش نگر کے اندر بھی اگر دعوت کی جاتی تکلیف بچ جاتا. اتنی بڑی ویل پیدا کر کے اللہ نے 1,70,000 کلو گرام کی ویل مچھلی پکڑی. بھیا قریش نگر کتنا بڑا ہے, پھلواری تک کے لوگ کھاتے تبھی بچ جاتا. 1,70,000 کلو گرام کی مچھلی اللہ نے پیدا کی. بتائیے, اور چھوٹی مچھلی پیدا کی وہ اتنی بڑی 1 سینٹی میٹر کی مچھلی پیدا کر کے اللہ نے قدرت دکھائی کہ بڑی سے بڑی ہم پیدا کریں گے, چھوٹی سے چھوٹی ہم پیدا کریں گے. کیڑا اتنا چھوٹا, مچھر کتنا بڑا,
پکڑ میں نہیں آتا ہے مچھر. اور وہی اللہ رب العالمین نے ایک کیڑا ایسا پیدا کر دیا، 1 فٹ لمبا کیڑا پیدا کر دیا. 8.5 لاکھ قسم کے کیڑے اللہ نے پیدا کر دیے. ہم نے کیڑا پولیس پڑھی تھی بھوپال، ابھی مل گئی تھی کیڑا پولیس مل گئی جیسے پوری کتاب میں کیڑوں کی قسمیں پڑھی تھی. اس کے اندر 8.5 لاکھ قسم کے کیڑے پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے. قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ 19 کروڑ 70 لاکھ اسکوائر مائل کے اوپر پوری زمین کو پھیلا دیا. 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل، اس میں سے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر پیدا کر دیا. 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے خشکی پیدا کر دیا. اور 5 کروڑ 10 لاکھ اسکوائر مائل کے علاقے میں جو خشکی ہے، اس خشکی میں سانس لینے والے جو انسان ہیں، لیکن تحقیق کے مطابق 7 ارب 25 کروڑ انسان ہیں. ان 7 ارب 25 کروڑ انسانوں کو رزق اور کھانا دینے والا کون؟ کہیے اللہ. سمندر میں تیرنے والی 2,30,000 قسم کی مچھلیوں کو دانا دینے والا کون؟ فرشتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. جنات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. جہنم کو دہکانے والا کون؟ اللہ. جنت کو سجانے والا کون؟ اللہ. ہمارے آقا کو رحمت للعالمین بنانے والا کون؟ اللہ. تو بشر سے پہلے کون؟ اللہ. شرع سے پہلے کون؟ اللہ. اب جب میں سانس لوں پوچھوں کون، تو اللہ کا نام لیجیے گا. بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، قمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، جوہر سے پہلے، در سے پہلے، گھر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، در سے پہلے، گھر سے پہلے، شام سے پہلے، شہر سے پہلے، دوا سے پہلے، شفا سے پہلے، صدا سے پہلے، ندا سے پہلے، ہوا سے پہلے، سزا سے پہلے، سما سے پہلے، حیا سے پہلے، لقاء سے پہلے کون؟ کلام سے پہلے، پیام سے پہلے، کلام سے پہلے، پیام سے پہلے، صبح سے پہلے، شام سے پہلے. میں عرض کر دوں کون؟ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے خالی جبریل امین کی رفتار اللہ نے اتنی برق رفتاری عطا فرما دی جبریل کو. سائنسداں حیران ہے. ڈاکٹر ہلوک نور باقی ترک کے پروفیسر، ترکش پروفیسر، کتاب لکھی قرآنی حقائق اور سائنسی انکشافات. اس میں تحریر ایک بات کا فیصلہ ہے. جبریل امین ساتویں آسمان سے چلتے تھے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے. 7 آسمان ہے قرآن مجید نے بیان فرمایا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکاۃ کی حدیث میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ کتنا بتایا؟ 500 سال. 500 سے 3500 سال ہو. جبریل امین کو ایک سورت نازل کرنے کے لیے 3500 سال لگ جاتے ہیں. اور رفتار کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں آ جاتے ہیں. رفتار کا عالم یہ اس دنیا کے اندر جب تشریف لائیں تو پلک جھپکنے میں آ جائے. عالم یہ ہے رفتار کا کہ آقا نے نماز ظہر کی 3 رکعت میں ارادہ کیا، اے اللہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کر رہے ہیں. اے اللہ ملک شام کی طرف رخ کر کے ہم نماز ظہر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ یہ شخص بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ رہا، حضرت داؤد علیہ السلام کا قبلہ رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی رخ پر نماز ادا فرمائی. مگر میرے مولا اگر مکہ معظمہ والا جو خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ بنا دیا جائے. نماز کے عالم میں آقا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ نے دیکھنے کو بھی نقل فرما دیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء. بالتحقیق اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ، ہم دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ کس سمائی آسمان میں اٹھ رہا تھا. آقا کے دل میں آرزو پیدا ہو گئی. نماز ظہر کی 3 رکعت میں آقا نے اپنے دل میں خالی ایک بات کی آرزو پیدا کی کہ بیت المقدس، بیت المقدس فلسطین سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. نبی نے نماز ظہر کی 3 رکعت میں یہ تمنا کی. 4 رکعت میں جبریل امین آیت لے کر آ گئے. تبلی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ابھی گھوم جائیے اے نبی، ابھی گھوم جائیے خانہ کعبہ کی طرف. سلام نہ پھیریے گا، نیت نہ توڑیے گا. اسی نیت کے بڑھے بغیر سلام کے، سلام پھیرنے سے پہلے میرا کلام پہنچ رہا ہے آپ کو. سلام پھیرنے سے پہلے میرا کلام پہنچ جائے گا کہ میرے محبوب ہیں آپ. میں تیرا حبیب ہوں، تو میرا حبیب ہے. میں تیرے قریب ہوں، تو میرے قریب ہے. اسی وقت جبریل کا
آنا اور عالم دیکھیے، رفتار کا عالم دیکھیے۔ بتائیے شریعت نے کیا قرآن نبی نے کیا بتایا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، آسمان کتنے؟ 7 بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اور آپس اللہ تعالیٰ اسلام نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا بتایا؟ 500 سال کی مسافت، 535۔ بتائیے کتاب و سنت کی روشنی میں 3500 سال کا فاصلہ نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ اور غور فرمائیے، جبریل امین کو ایک سورت کو نازل کرنے کے لیے 3500 سال کا فاصلہ، مگر دنیا میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ عالم اسباب یہاں کیسے پتہ چلے؟ جبریل ملائکیت رکھتے ہیں اپنے اندر، وخلق الملائکۃ من نور، کیونکہ جبریل ملائکہ میں سے فرشتوں میں سے، فرشتے کس سے پیدا کیے گئے؟ نور۔ فرشتوں کے پیٹ نہیں ہوتے، فرشتوں کے پیٹ نہیں ہوتے، اس کو بھوک نہیں لگتی۔ فرشتوں کو سانسیں ہیں وہ اللہ کی تصویر کے لیے ہوتی ہے۔ میں بھی جھارکھنڈ میں خطاب کر رہا تھا، محمد عرفان صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف فرما تھے، ان کی موجودگی میں ایک ساتھ تشریف ہے عالم دین سے قاسمی، وہ تن کتابیں دبائے ہوئے تھے، حضرت پہاڑ تشریف فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، آ کر کے سیدھے پوچھنے لگے، کہنے لگے یہ بتائیے جنات زیادہ ہے یا انسان؟ جنات زیادہ ہے یا انسان؟ فرشتے زیادہ ہے یا جنات؟ فرشتے زیادہ ہے جنات؟ مولانا نے مجھے دیکھا، میں اٹھا، میں نے عرض کیا کہ فرشتوں سے کم ہے جنات، انسانوں سے زیادہ جنات ہیں۔ جنات 9 حصے ہیں، جنات 9 حصے زیادہ، مثلاً زمین کے اوپر سب تقریباً 7 ارب انسان ہیں، تو اب باقاعدہ اس کو اگر آپ 9 گنا اور کر دیجیے، 9 گنا اور کر دیجیے، غور کیجیے آپ، تو سوچیے آپ 63 ارب جنات ہوں گے۔ ایک روایت سے یہ قول ہے، میں عرض کر دوں آپ کو، سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، اور فرشتے جنات سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ فرشتے وہ فرشتے جو موجود زمین سے، آسمان اول کے فرشتے نہیں۔ آسمان کی لمبائی چوڑائی تو دنیا کی کوئی سائنس نہ بتا سکتی ہے، نہ کوئی حکیم باقاعدہ اپنے تجربے سے ثابت کرتا ہے۔ اس کی وسعت، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کون بتاتا ہے؟ اور ابھی تمام یہ آسمان چرچرا رہا ہے، چرچر کر رہا ہے، وہاں کل رہا انتہا، اور آسمان کا یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں؟ ما من موضع 4 اصابع، اس آسمان پر 4 انگلی کے برابر کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح کی عبادت میں مشغول ہے۔ اب اس طرح آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان چرچراتا ہے، وہاں کل رہا انتہا، اور آسمان کا یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں؟ جتنے فرشتے اس کے اوپر ہیں اس آسمان کے اوپر، اربع مانے سال، اصابع مانے انگلی، 4 انگل کی کتنی ہوئی ہے؟ کتنی؟ ایک پھر تو ہے 4 انگل اسی جگہ، اتنے بڑے آسمان پر 4 انگل کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں آپ 4 انگلی رکھتے ہیں، مگر فرشتہ وہاں پر بھی بیٹھا اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت سے مصروف ہے۔ تو آسمان کے فرشتوں کا مقابلہ، دوسرے آسمان کے فرشتے اس سے زیادہ، تیسرے آسمان کے فرشتے اس سے زیادہ، چوتھے 5ویں 6ویں اور 7ویں آسمان کے فرشتے اس سے زیادہ۔ تاکہ آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم بچوں کی روحیں انہیں کے پاس، جن معصوم بچوں کا انتقال ہوتا ہے ان کی روحیں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہیں، انہیں کے جا کر دیکھتی ہیں ابراہیم السلام۔ ہماری اور آپ کی روحیں، ہمارا آپ کا انتقال ہوگا، تو ہماری روحیں کہاں جائیں گی؟ دوسرے آسمان پر ایک مقام بلدہ میں ہماری آپ کی روحیں چلی جائیں گی۔ شہیدوں کی روحیں جنت کے ہرے سب پرندے کے فوٹو میں داخل کر دی جائیں گی۔ معصوم بچوں کی روحیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جبریل امین کی نگرانی میں ہے وہ معصوم بچوں کی روحیں۔ انبیاء کرام کی روحیں علیین میں ہے، انبیاء کرام کی روحیں علیین میں۔ میں عرض کر دوں آپ کہ بے شمار فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک فرشتہ قرآن مجید سے مکمل طور پر متعین کر دیا گیا، مؤکد علی القرآن، قرآن ملکون بالقرآن،
قرآن مجید سے وہ متعین ہے اس بات کے لیے ہمارے جن بھائیوں سے قرآن کی کسی آیت میں اگر غلطی ہو جاتی ہے اللہ کی رحیمی میں سبحان اللہ کہہ دیجیے، جن بھائیوں سے جن بہنوں سے جن ماؤں سے قرآن پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فرشتہ جو قرآن کے اوپر پوری طرح سے متعین کیا گیا وہ فرشتہ آپ کے غلط جملوں کو غلط آیتوں کو صحیح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اکثر من قرآن ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے، خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی کے پاس ہر سال 40 لاکھ فرزندان توحید اللہ کے دیے ہوئے مال حلال سے جب حج کے بیت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں باقاعدہ رکن یمانی سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی آیت شریفہ کو پڑھ کر تو وہیں پر وہ فرشتہ صرف ایک جملے کے لیے پیدا کیا گیا، دوسرا کوئی جملہ نہیں۔ وہ فرشتہ نہ سبحان اللہ پڑھے گا نہ الحمدللہ نہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ وہ پڑھنے والے اللہ کے ہاں لاتعداد فرشتے ہیں۔ اس فرشتے کو کیوں پیدا کیا؟ جیسے قرآن مجید کے اوپر جو فرشتہ متعین کیا گیا معمول کیا گیا اس کا کام نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور نہ حج ہے، اس کے ذمہ ایک کام دیا گیا کہ جن بندوں سے بندیوں سے معصوم بچوں سے بوڑھوں سے ضعیفوں قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ہمارا بھائی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں جان بوجھ کے کوئی غلطی کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ میں عرض کر دوں تو اللہ نے اس فرشتے کو یہی کام دیا کہ تم خالی قرآن مجید ٹھیک کر کے میری بارگاہ میں پیش کرنا۔ اس فرشتے کا کیا کام ہے؟ رکن یمانی خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں نا، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، اس لیے تو کعبہ بولتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اگر 4 کونے نہ ہوتے 3 ہوتے تو کعبہ بولتے؟ بالکل نہ بولتے۔ خانہ کعبہ کے اگر 5 کونے ہوتے تو کعبہ بولتے نہیں بول سکتے تھے، کیسے بولیں گے؟ کعبہ اسکوائر، کعبہ کے معنی اسکوائر 4 کونے والی عمارت، 100 گوشہ 4 کونے والی عمارت، کعبے کا مطلب 4 کونے والی عمارت، اس لیے کعبہ بولتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے کے حجر اسود نصب ہے، خانہ کعبہ کا ایک کونا ملک شام کی طرف جس کو رکن شامی بولتے ہیں، خانہ کعبہ کا ایک کونا ملک عراق کی طرف جس کو رکن عراقی بولتے ہیں، خانہ کعبہ کا ایک کونا ملک یمن کی طرف جسے رکن یمانی بولتے ہیں۔ رکن یمانی کے بعد اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر دیا، جتنے بھی طواف کرنے والے جتنے بھی حج کرنے والے اللہ کے بندے اور بندیاں بچے اور بچیاں جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتہ رکن یمانی کے بعد ایک جملہ کہتا ہے آمین آمین آمین، اے اللہ ان کا حج قبول فرما دیجیے، اے اللہ ان کا طواف قبول فرما دیجیے، اے اللہ ان کا اپنے شہر سے آنا قبول فرما دیجیے، اے اللہ ان کا اپنے ملک سے نکلنا قبول فرما دیجیے، اے اللہ انہوں نے آپ کے دیے گئے پیسے کو آپ کے حج کے لیے خرچ کیا اس خرچ کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ صفا مروا کی دعا قبول فرما دیجیے، اے اللہ مقام مینا کا قیام قبول فرما دیجیے، اے اللہ میدان عرفات سے لے کے سفر مدینہ تک قبول فرما دیجیے، بارگاہ مصطفیٰ سے لے کر روضہ مصطفیٰ کی زیارت کو قبول فرما دیجیے، روضہ مصطفیٰ کی زیارت سے لے کے صلاۃ و سلام سے ہدیہ کو قبول فرما دیجیے، جنت البقیع سے لے کر میدان قبر و حق تک جانا قبول فرما دیجیے، آمین 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 آمین۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں کہتا وہ فرشتہ، نہیں بڑی خلق اللہ اکثر، اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، بڑی خلق اللہ اکثر من الملائکہ، اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، نہ مچھلیاں ہیں نہ انسان ہے نہ جنات ہے۔ اللہ زمین ریت سمجھتے ریت بالو ریت گرد و غبار یہ سب کم ہے، فرشتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ تو وہاں مبلغ صاحب نے بے شمار دعائیں بے شمار وہ آئے تو پوچھے کہ فرشتوں کی کیا تعداد؟ میں نے ہمارے عالم جنود ربک الا هو، اللہ کے سوا کوئی فرشتوں کی تعداد بتا نہیں سکتا۔ ایک اندازہ کر دیجیے، ہر دور میں ایک انسان کے بعد 2 فرشتے رہیں گے، دائیں طرف بیٹھا فرشتہ نیکی لکھے، بائیں طرف کندھے بیٹھا فرشتہ بدی لکھے۔ تمہاری زبان سے ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا جس کو لکھنے والے فرشتے نوٹ نہ کرتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے ان کو سب یاد ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ یاد رکھنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی کیا کوالٹی بتائی اللہ نے فرشتوں کی، کندھے بیٹھے فرشتوں کی کیا کوالٹی بتائی؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ان کو یاد ہے۔ تم بھول جاؤ گے اپنی نماز، 3 سال پہلے تم نے ظہر کی نماز قضا کی تھی، تم بھول گئے، مسجد کے امام صاحب بھول گئے، مؤذن صاحب بھول گئے، تمہارے پڑوسی بھول گئے کہ 3 سال پہلے تم نے ظہر کی نماز قضا کی تھی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ فرشتہ نہیں بھولا، دائیں طرف بیٹھا فرشتہ ریکارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے۔
5 سال پہلے تم نے جمعے کی نماز قضا کی، کاروبار میں مشغول تھے، دکان کے اندر تم سودا بیچنے میں مشغول تھے، تم بھول گئے، محلے والے بھول گئے، تمہارے دوست بھول گئے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ یاد رکھنے والے ہیں، میاں یہ نہیں بھول گئے۔ تمہارے پاس پیسہ تھا، تم نے حج نہیں کیا، دوسری باتوں سے تم نے اپنے محلے کے لوگوں کو ہوش رکھا، تم بھول گئے حج کرنا، یہ بڑی بھول ہے، اوپر حج پر تم نے حج نہیں کیا۔ آج بھی فتاوی رشیدیہ میں مسئلہ ہے، جس آدمی کے پاس اتنا مال آ جائے، جس مہینے میں مال آئے اسی مہینے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ جس مہینے میں محرم کے مہینے مال آیا، محرم کے مہینے جو اس پر حج فرض ہو گیا، حج کرے گا رمضان کے مہینے میں، لیکن حج کی فرضیت وہی تو اس پر لاگو ہو، جتنے سال گزر جائیں بغیر حج کے اتنے سال تک وہ فاسق کہلائے گا شریعت کی وجہ سے۔ فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ ہے، قطب عالم مولانا نصیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کا فتویٰ، جس دن مال آیا اسی دن سے حج فرض ہو گیا، جس دن مال آیا اسی وقت میں حج فرض ہو گیا۔ ہم نے غیبت کی، آپ نے غیبت کی 10 سال پہلے کسی کی برائی بیان کی، کسی کا الزام لگایا، آپ بھول گئے، جس پر الزام لگایا وہ بھول گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ یاد رکھنے والے ہیں، تمہاری غیبت، تمہاری برائی، تمہاری تہمت اس فرشتے کو یاد ہے، تم نے توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، ابھی تک کے یہاں داغ لگا ہے اس فرشتے کے رجسٹر۔ انتقال ہو گیا اگر اس آدمی کا جس کی آپ نے برائی کی تو شریعت نے حکم کیا جاؤ قبرستان جا کر کے قبر کے بہانے جب کہ قبر کے منہ کی طرف تمہاری پیٹھ قبلہ کی طرف، تمہاری پیٹھ قبلے کی جانب ہو، تمہارا منہ مرحوم کی جانب، سر اتر کی طرف ہوتا ہے، وہاں پر بھی سر اتر ہی ہو، اتر کی طرف سر اور چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، تو اس لیے چہرہ قبلے کی طرف منہ سے منہ ملا کر ایسے مقام پہ کھڑے ہو کہ ہاں یہاں پر مرحوم کا سر ہوگا، اس کا سر قبلے کی طرف ہے تو آپ اپنی پیٹھ جب قبلے کی طرف کریں گے تو آپ کا منہ مرحوم کے منہ کے سامنے ہو جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے وہاں جا کر کے کہو اے اللہ ہماری بات اس قبر والے تک پہنچا دیجیے، ہم نے اے صاحب قبر ہم نے زندگی میں تمہاری برائی بیان کی تھی، اللہ کے واسطے آپ معاف فرما دیجیے، اور کہیے اللہ پاک کہیے اے اللہ میرے یہ جملے میری یہ بات صاحب قبر کو پہنچا دیجیے۔ یہ ہے معاملہ، ہم بھول گئے، وہ بھول گئے، لیکن یہ فرشتے نہیں بھولے۔ ہم نے کسی کا قرض لیا، 22 لاکھ میں نے قرض لیا، ہمیں یاد نہیں رہا، جس نے قرض دیا اس نے بھی باقاعدہ نوٹ ووٹ کیا لکھا نہیں، وہ بھی بھول گیا، ہم بھی بھول گئے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ یہ بیٹھے فرشتے یہ نہیں بھولے، یہ بھولے نہیں۔ اللہ کا من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اگر مخلوق ہے کسی کی جس تعداد میں فرشتے ہیں، وہ بھولتے نہیں تو عرض کر دوں آپ کو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ علم دین ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی شروع کر دی، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی شریعت پر توقع عمل کر کے باقاعدہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ نبی کو سب سے بڑے نبی ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے بڑے نبی کہنے والے صحابہ کرام، رسول پاک کو رسول تسلیم کرنے والے صحابہ کرام، رسول پاک کی امامت میں سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرنے والے صحابہ کرام، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والے صحابہ کرام۔ بتاؤ نبی کا دیدار کس نے کیا؟ کہیے صحابہ نے، اور صحابہ نے الگ استعمال کیجیے گا۔ نبی کو سب سے بڑے نبی کس نے کہا؟ صحابہ نے۔ نبی کو سب سے بڑے رسول کس نے مانا؟ صحابہ نے۔ نبی سے نبی کی زبان پاک سے سب سے بڑے ڈائریکٹ قرآن مجید کو کس نے سنا؟ صحابہ کرام نے۔ نبی کا کمال کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا جمال کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا معجزہ کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا اخلاق کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا پاک کردار کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ کہیے نبی کا آنا کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا جانا کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا زمانہ کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا مسکرانا کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کا کھانا کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی کی حیات کس نے دیکھی؟ صحابہ نے۔ نبی کی وفات کس نے دیکھی؟ صحابہ نے۔ نبی کے کمالات کس نے دیکھے؟ صحابہ نے۔ اور نبی کی آل کس نے دیکھی؟ صحابہ نے۔ اجمیر والے خواجہ کون ہے؟ آل رسول میں سے ہے خواجہ کے پیارے آقا کے نواسے شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں پشت میں 11ویں پوتے ہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ پیارے آقا کے 7 نواسے، بڑے نواسے کا نام علی زینبی،
نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیاں شادی شدہ تھیں، چاروں بیٹیوں نے اولاد بخشی تھی۔ کہاں گئی باقی کی اولادیں؟ نبی کے اور نواسے کہاں گئے؟ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی اولاد ہوئی، نبی کی باقی کی 3 بیٹیوں کی اولادیں تاریخ میں موجود، سیرت کی کتابوں موجود۔ آج کے نوجوانوں کو وقت نہیں ملتا موبائل سے، انٹرنیٹ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کتاب والا بنا۔ نبی کی 4 بیٹیاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا۔ ہماری بیٹیاں 5 سال کی معصوم بچیوں کو ٹی وی پہ دکھائے جانے والے ڈراموں کے نام معلوم ہے، نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام نہیں معلوم۔ ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو ٹیلی ویژن کے اندر دکھائے جانے والے ڈرامے، اس ڈرامے میں کام کرنے والے ہیرو ہیروئنوں کے نام معلوم ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام نہیں معلوم۔ یہ کیسا ماحول، کیسا معاشرہ اپنے گھر میں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دینی معلومات حاصل کرنے کا شوق نصیب فرمائے۔ شوق میری نئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، علامہ اقبال نے فرمایا شوق میری نئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ جب تک اللہ کا نغمہ ذکر الہی کا شوق میں پیدا ہوگا اس وقت تک علم دین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا۔ آپ بے شمار موبائل دکھائے گئے ہیں، کیسٹ کے اندر باقاعدہ موبائل سے ہماری تقریر کو دب کر رہے ہیں۔ یہ نام جو میں پیش کر رہا ہوں اسی لیے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے موبائل کے اندر یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں، نوازوں اور بیویوں کے نام محفوظ ہو جائیں، اور گھر میں بچیوں کو، بہوؤں کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، بیٹوں کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، خالہ کو، سب کو باقاعدہ سنائیے، یاد کرا دیجیے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت پاک کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ کہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ کہیے۔ حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ کہیے۔ کیونکہ ہر علم پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا واجب ہے۔ جب علم حاصل ہو رہا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، علم حاصل ہو رہا ہے، آدھا قرآن کہاں پر ہوتا ہے؟ سارے حافظوں کو معلوم، کس اعتبار سے آدھا قرآن ہوا؟ کس اعتبار؟ حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن ہوا۔ اچھا ہاتھ اٹھائیے جن لوگوں کو جو معلوم ہے کہ وجہ تلفظ سے آدھا قرآن حاصل ہوتا ہے، آدھا قرآن ہوتا ہے۔ پھر حضرات کو معلوم ہے یہ تو بہت زیادہ ہاتھ اٹھنے چاہیے، ماشاء اللہ تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوتا 15 کے بارے میں ولی تلفظ آدھا نصف القرآن لکھا ہوتا، اس میں یہاں آدھا قرآن ہو گیا، ولی تلفظ یہاں آدھا قرآن ہوا۔ حروف کے اعتبار میں نے سوچا بہت سارے لوگ ہاتھ کھائیں گے، اس کے بعد استاد قرآن کی خدمت میں ایک بات پیش کروں گا تاکہ حافظوں کی دعائیں مجھے مل جائیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، ولی تلفظ کے بعد آدھا قرآن ہوتا ہے حرفوں کے، اور سوال حفاظ قرآن کے سامنے تاکہ یہ حفاظ قرآن کو دعائیں دے دیں۔ لفظوں کے اعتبار سے آدھا قرآن کہاں ہوگا؟ حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن ولی تلفظ سے ہوا 3,21,180 حروف ہیں قرآن میں۔ کتنے؟ 3,21,180 حروف ہے قرآن میں۔ کس اعتبار سے آدھا قرآن ہوا؟ ولی تلفظ پر۔ الفاظ کتنے قرآن میں؟ لفظ کتنے قرآن میں؟ 86,700 کم ہوئے نا، حروف زیادہ ہو تو 3,20,000 الفاظ کتنے؟ 86,700 86,700 کا آدھا کہاں پر ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْأَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ حافظ ہو جانتے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْأَفُ مَا يَأْفِكُونَ یہاں پر باقاعدہ آدھا قرآن ہوا۔ 19ویں پارے میں آگے آدھا قرآن ہوا۔ اچھا یہ تو لفظوں کے اعتبار سے ہوا، آیتوں کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے آدھا قرآن کہاں پر ہوا؟ سورتوں کے اعتبار سے آدھا قرآن کہاں پر ہوا؟ سورتوں کے یُخَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ پر لفظوں کے اعتبار سے آدھا قرآن ہوا۔ لفظوں کے اعتبار سے یُخَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، الجلود یہ آخری لفظ ہے، آدھا قرآن کس مقام پر ہوا؟ 70ویں پارے میں، اور باقاعدہ آیتوں کے اعتبار سے آدھا قرآن ہوا 19ویں پارے میں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْأَفُ مَا يَأْفِكُونَ یہاں پہ آدھا قرآن ہوا۔ سورتوں کے اعتبار سے آدھا قرآن کہاں پر ہوا؟
کتنی صورتیں قرآن میں؟ 114. کتنی صورتیں؟ 114. 114 کا آدھا 57. 57ویں نمبر کی صورت کون ہے قرآن مجید میں؟ 57ویں نمبر کی کون سی صورت قرآن مجید میں؟ سورہ حدید 27 سپارے میں. سورہ حدید 27 سپارے میں. 27 سپارے میں اللہ نے زیادہ قرآن کیا صورتوں کے اعتبار سے. 57ویں صورت سورہ حدید ہے. باقی کے 3 پارے بچے 28واں 29واں 30واں. ان 3 پاروں میں اللہ نے 57 صورتیں نازل فرما دی. شروع کی 57 صورتیں کتنے پارے نازل ہوئی؟ 27 پاروں میں. 27 پاروں میں 57 صورتیں. اور باقی کی 57 صورتیں کتنے پاروں میں؟ کتنے پاروں میں؟ اور کتنے پاروں میں؟ 3 پاروں میں. بتاؤ اللہ رب العالمین کی قدرت قدم قدم پہ نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے الف میں اللہ لکھا جاتا. الف سب سے زیادہ استعمال کیا کیونکہ الف دنیا کی ہر قوم آسانی سے نکال سکتی تھی. الف 48,992 مقام پر اللہ نے الف استعمال کیا. مگر ذات کا مخرج ہر آدمی نہیں نکال سکتا تھا تو اللہ نے ذات کو سب سے کم استعمال کیا. 682 پورے قرآن میں ذات کتنے مقام کا ہے؟ کتنے مقام کے؟ 682 بار. میں عرض کر دوں آپ الف آسانی سے نکالا جا سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے الف کو باقاعدہ طور پر اتنا استعمال فرمایا. ایک صاحب نے بنارس میں خطاب کر رہا تھا. ایک صاحب کا پرچہ اسٹیج پہ آیا. اس نے لکھا تھا مولانا صاحب اس سوال کا جواب. میں سمجھا کوئی دینی سوال ہوگا. سوال تو بھیا اتنے آتے ہیں مدھیہ سے بہار بنگال جھارکھنڈ اور باقاعدہ گجرات اور کرناٹک اور مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش اور راجستھان ہریانہ. سوال ہر جگہ سوال. ارے خود کتابیں پڑھیے خود کی مطالعہ کیجیے اسٹڈی کیجیے پڑھیے. ہم پڑھتے تو ہیں پڑھی تو آپ کو بتائیں بخاری کی 9,882 حدیثیں. مسلم شریف کی 7,425 حدیثیں. مشکوٰۃ شریف کی 5,995 حدیثیں. مسند احمد کی 30,000 حدیثیں. مصنف عبدالرزاق کی 21,000 حدیثیں. ابو داؤد شریف کی 4,800 حدیثیں. ترمذی شریف کی 4,000 حدیثیں. تفسیر ابن کثیر الگ, تفسیر ابن جریر الگ, تفسیر کبیر الگ, ابن حبیر الگ, فتاوی شامی الگ, فتاوی شامی الگ, فتاوی رشیدیہ الگ, فتاوی محمودیہ الگ, فتاوی قلیلیہ الگ, فتاوی نقشبندیہ الگ, فتاوی رحیمیہ الگ, فتاوی رحیمیہ الگ, فتاوی محمدیہ الگ, میں ارشد امداد الفتاوی الگ, بحر الرائق الگ, بحر الرائق الگ, کنز الدقائق الگ, بحر الرائق الگ, کنز الدقائق الگ, در مختار الگ, تنویر الانصار الگ, ربط المختار الگ, ابن جریر الگ, بخاری شریف الگ, کوثر الجاری الگ, صحیح بخاری الگ, کوثر الجاری الگ, ارشاد الساری الگ, کوثر الجاری الگ, میں عرض کر دوں آپ سے کوثر الدارانی الگ. یہ تمام کتابیں پڑھ لیں گے مجھے تو حوالہ دیں. سائنسدانوں کی سائنسدانی ملٹن کو الگ پڑھیے, شلٹن کو الگ پڑھیے. ملٹن کو الگ کہا, شلٹن کو الگ کہا, اور واشنگٹن کو الگ کہا, رابرٹسن کو الگ کہا, واٹسن کو الگ کہا, ایڈیسن کو الگ کہا, میلین کو الگ کہا, ملر کو الگ کہا, ہیری ریچرڈ کو الگ کہا, کیرلی کینسن کو الگ کہا. پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. رام جی کو پڑھیے, رام جی کے پتا راجا دشرتھ جی کو پڑھیے, رام جی کے پردادا, رام جی کے دادا رگھو جی کو پڑھیے, رام جی کے پردادا اج جی کو پڑھ لیجیے, ان کے پتا جی رگھو جی کو پڑھ لیجیے, ان کے پتا وہی بات کو پڑھ لیجیے, ان کے پتا دلیپ جی کو پڑھیے, ان کے پتا بھگیرتھ جی کو پڑھیے, ان کے پتا سگر جی کو پڑھیے, ان کے پتا روہتاس جی کو پڑھیے. پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. ایجوکیشن از ویری ایسینشیل فار ایوری پرسن آف دا ورلڈ. اور سب کی یہ تعلیم ضروری ہے. تاریخ وزیر پڑھ لیجیے, تاریخ اسلام پڑھ لیجیے, تاریخ عرب پڑھ لیجیے, ہسٹری آف دا ورلڈ پڑھ لیجیے, سب پڑھیے. ایسی تھوڑی ہمارے پہاڑ کی اونچائی ہے, بہت اونچا ہے ہمارے 29,048 فٹ اونچا ہے. ہمارے پہاڑ کی بلندی, علم کی بلندی بہت بلندی پر لے جانے والی چیز. علم تعلیم دیور, العلم نور, علم نور, علم نور. عرض کروں اور اللہ کا الحمدللہ العالمین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کیے جو تمام عالموں کا رب. اب بتائیے رانچی میں گئے, پوچھا گیا, کہنے کے بتائیے دھونی کے بیٹ کی لمبائی کتنی؟ اب
کوئی بتائے دوسرے سوال کے دھونی کے بیٹ کی لمبائی. میں نے کہا دھونی کے بیٹ کی لمبائی 96 سینٹی میٹر ہے. 96 سینٹی میٹر. بال کے بارے میں پوچھو گے تو مسکرانے لگے. ہم نے کہا بیٹا عالم دین سے بڑا ڈاکٹر کوئی ہوتا ہے؟ بال کے ادارے سے بتایا بال کا وزن 155 گرام کی بال. ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں بال یوز ہوتی ہے, T20 میچ میں بال یوز ہوتی ہے, ٹیسٹ میچ چلنے کے بعد ہم لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ دنیا کا پہلا ٹیسٹ میچ کہاں پر کھیلا گیا. میں نے کہا 1877 میں انگلینڈ کے شہر میلبورن میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ کرکٹ کا ٹیسٹ میچ پہلی مرتبہ وہاں پر کھیلا گیا. ابھی تو ماتا تھا نیپال کی ٹیم کتنی بہترین باقاعدہ کتنی ہسٹری کر کے جیت تھی, میچ جیت لیا. ایسے چھکے مارنے والے نیپال کے پلیئر ماشاء اللہ نظر آئے. بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ہمارا اپنا پڑوسی ماشاء اللہ تعالیٰ اور محبتیں پیدا فرمائے ہمارے ملکوں کے درمیان اور بھائی چارہ پیدا فرما دے سب کے بیچ میں. خیر کر دوں آپ سے محبت ہی سے بات بنتی ہے, محبت ہی سے بات بنتی ہے. جب محبت ہوگی تو ترقی ہوگی, ترقی ہوگی ہر طرف امن و امان کی صورت قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیوا کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو عرض کر رہا تھا میں نے کہا آپ نے تو مجھ سے پوچھ لیا پہلا میچ کیا ہوا. اب آپ بتائیے دنیا میں پہلی مرتبہ ٹرپل سینچری 13 شتک لگانے والا بیٹسمین کون ہے؟ 13 شتک ٹرپل سینچری 300 رن مارنے والا 300 رن سب سے بڑے کسے مارے. میں نے کہا گیری سوبر کا نام نہ لیجیے گا, گرہن بوش کا نام نہ لیجیے گا, یہ سب بہت بات کے ہیں. 1912 میں سینڈم نے پہلی مرتبہ 13 شتک لگایا تھا. وہ حیران ہے کہ مولانا صاحب ہمیں ہم نے کہا یہ تو سب بچوں والی باتیں ہیں. 13 شتک اگر ہم تم سے اگر سوال کر لیں گے کرکٹ کے بارے میں بتاؤ پہلی مرتبہ 3 اسٹمپ لگا کے گیم پہلے کہاں کھیلا گیا؟ پہلے 2 اسٹمپ سے کرکٹ کھیلا جاتا تھا. یہ 3 اسٹمپ کہاں سے آئے؟ اگر مجھ سے یہ پوچھو گے تو انشاءاللہ تمہیں بہرحال جواب تو مل جائے گا. 1775 میں پہلی مرتبہ ٹرپل اسٹمپ کا یوز ہوا. 3 اسٹمپ ہوتے ہیں لیکن ہم بھی جانتے ہیں رائٹ گرین ٹو گلی کور اچھا کور لانگ آف مڈ وکٹ اس کا انکم مارشل گو ٹو گائے فور رن 2 چاند. کمنٹری کر سکتا ہوں, میں کمنٹری کر سکتا ہوں انگلش میں اردو میں ہر جگہ کمنٹری کر سکتا ہوں. میں عرض کر دوں آپ کے باقاعدہ پہلی مرتبہ پوچھوں گا LBW کون ہوا, پہلی بار LBW کون ہوا, پہلی مرتبہ ہیٹرک کس نے لگائی. تو لہٰذا ایسی ایک سوال آیا وہاں پر ہیٹرک پہلی مرتبہ 1912 میں لگی تھی. ہیٹرک لگاتار 3 بالوں کے 3 وکٹ لینے کو ہیٹرک بولتے ہیں نا. تو دراصل معاملہ یہ ہوا تھا جس بالر نے 3 وکٹ لیے تھے اس کے کپتان نے اپنی ہیڈ اس کو دے دی تھی, اس لیے اس کو ہیٹرک بولتے ہیں. یاد کریں گے کہ ہاں کوئی شخص آیا تھا باقاعدہ اور تو دینی جلسے میں اتنی بھاری یہ 50,000 کرکٹ کی دنیا میں 50,000 ملیں گے اس سوال کے جواب سے. کرکٹ کی دنیا میں آیوش میں اگر کوئی چلا جائے گا تو یہ بتائیے گا ہیٹرک کو ہیٹرک اس لیے بولتے ہیں کیونکہ کپتان نے اپنی ہیڈ اس کو دے دی تھی اس لیے باقاعدہ اس کو ہیٹرک بولتے ہیں. تو ایسے ایک سوال آیا بنیادی اعتبار سے کہنے لگے ابھی کیوں کھڑا ہے بے کیوں پڑا, کہاں ہے وہی بنارس. ابھی بامبے میں کہا, بامبے میں ایک سامنے سوال کے موقع دیا بتائیے ہندوستان کی سب سے پہلی ٹرین کب چلی کتنے بجے چلی. میں نے کہا 1853 میں چلی تھی. بتائیے آپ کے کون سے رشتے دار اس کو بیٹھے 1853 میں 16 اپریل 1853 ایشیا کی پہلی ٹرین جو بامبے سے ممبئی سے تھانے تک چلی 34 کلومیٹر کا سفر طے کیا پہلی ٹرین میں. آج ہمارے ملک ہندوستان میں ماشاء اللہ 15,024 ٹرینیں چلتی ہیں. 15,024 ٹرینیں چلتی ہیں. 1 کروڑ 60 ارب 1 کروڑ 60 لاکھ آدمی ٹرینوں سے سفر کرتا ہے. آسٹریلیا کی جتنی آبادی ہے ہمیں اتنی آبادی تو ہندوستان میں ٹرینوں میں چلتی ہے. 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی ٹرینوں پہ چلتی ہے. پہلی ٹرین چلی تھی 16 اپریل 1853 میں کانپور کے صاحب کلر کے بابا صاحب یہ بتائیے پہلی ٹرین جب چلی تھی تو یہ اسٹیشن پر سے پہلی ٹرین جو چلی تھی چلنے کے بعد سب سے پہلے کون سے اسٹیشن پر رکی تھی. اب وہ کہاں سے بھول کے ہم لیکن بتا دیجیے صحیح بتایا کہ بڑے صاحب ہے دنیا کی بتاؤ تو سچائی کی بنیاد پہ, دین کی بتاؤ تو سچائی کی بنیاد پہ. کیا اجازت ہوتا ہے کہ دنیا کی بات غلط کر دو بتا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ نہیں معاف کرے گا. بھائی میں حافظین بیٹھے ہیں 2 نگراں کروں گا کندھے پہ بیٹھے فرشتے دکھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا
شاہین دادا شاہین بامبے سے آئیے یا جائیے شاہین تک وہ پہلا اسٹیشن پر آ گیا. 8,200 ریلوے اسٹیشن ہندوستان میں 8,200 ریلوے اسٹیشن. بہت کر دوں آپ کو. تو یہ کس طرح کے سوال و جواب. اس نے سوال کیا الف کیوں کھڑا ہے بے کیوں پڑا ہے. تو ہم نے سوچا یہ دینی سوال تو ہے نہیں, منطقی سوال ہے. تو منطقی سوال کا جواب منطقی میں نے دیا. میں نے الف سے تو اللہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا الف اس لیے کھڑا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. الف اس لیے کھڑا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. اور بے اس لیے پڑا ہے کیونکہ وہ باطل سے لا ہے. اور جس نے بھی یہ سوال کھڑا ہے اس کے پیٹ میں شیطان کا گھڑا ہے. اور یہ جواب بڑا کھڑا ہے, یہ جواب بڑا کھڑا ہے. تو لہٰذا ایسے ہی کہنے لگے لوکی اور کدو کب پیدا ہوا تھا. پہلے روٹی پیدا ہوئی کہ پہلے چاول. میں نے عرض کیا روٹی بڑی ہے چاول چھوٹا ہے. چاول کی عمر 6,500 سال ہے. 6,500 سال سے چاول کاشت ہو رہا ہے. روٹی 8,500 سال کی کھائی جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں روٹی کا وجود ہے. لوکی اور کدو کھیرا ککڑی وقتا یہاں رسول یہاں وحدہ یہاں وبا یہاں اور باقاعدہ مونگ کی دال اور وقتا یہاں ککڑی کھیرا یہ وبا یا پیاز یہ سب 3,400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. 3,400 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کاشتکاری کروائی تھی میدان تیہ میں. اس کھیت کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پہلی مرتبہ پیاز پیدا ہوا, پہلی مرتبہ دال پیدا ہوئی. مصر کے پاس ہے میدان تیہ. کیا میدان تیہ 3,400 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. بہرحال طبیعت خراب ہونے کے عالم میں ہمیں جب طبیعت خراب ہے تو ایسے ہوئی اور طبیعت ٹھیک ہوگی تو کیسے بیان ہے. اب یہ کہیے طبیعت خراب ہوئی. یہ دعائیں ہیں کہ علماء کرام کی سویرے آواز کا کہیں نکل رہی تھی. یہ دین جلسے کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. شجرہ رسول برکت کے طور پر سماعت فرمائیے. یہ میں عرض کر دوں پرسوں کانپور میں خطاب تھا, وہاں آخر میں دوبارہ بلا کے بیٹھایا گیا کہ شجرہ اللہ العالمین کے مبارک نام سنا دیجیے. یہاں شجرہ رسول میں پیش کر دوں. اپنے بچوں کو کم سے کم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات سن کر دوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, 3 داماد. حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے داماد. دوسرے داماد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے داماد ہیں آقا کے. پہلے اور آخری ایسے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے نکاح پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں. چوتھے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ. میں عرض کر رہا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 12ویں پشت میں 12ویں پوتے ہیں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ صاحب 11ویں پشت میں 11ویں پوتے, 12ویں پشت میں 12ویں پوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر. خواجہ صاحب کے والد خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ, خواجہ صاحب کے دادا خواجہ نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ, خواجہ صاحب کے پردادا سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے دادا کا دادا سید محمد ادریس رحمۃ اللہ, ان کے والد موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ, ان کے والد جعفر صادق رحمۃ اللہ, ان کے والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ, ان کے والد زین العابدین رحمۃ اللہ, ان کے والد شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ, ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ. ثابت ہو گیا حضرت خواجہ اجمیری تاریخ کے سامنے لکھا کہ سیستان سے چلے, کنجر سے چلے, خراسان سے چلے, ہندوستان آتے آتے اجمیر آتے آتے 90,000 لوگوں کو مسلط تبدیل کر دیا تھا. اسلامی اخلاق سے, سنت مصطفیٰ کی برکتوں سے, نمازوں کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. پاک وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تعالیٰ جو نمازیں ہم پر قضا ہیں ان نمازوں کو اسی زندگی میں ادا کرنے والا بنا دیجیے. جو شادی شدہ ہمارے بھائی ہیں وہ اپنی بیویوں کا مہر ادا کر دیں. قرضداروں کو اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہر طرف امن و امان قائم فرما دیجیے. سکون و چین قائم ہو جائے, ملنساری بھائی چارہ انسانیت محبت عام ہو جائے. اے اللہ ایمان سے پورا ایمان سے خاتمہ نصیب فرمائیے. میدان محشر میں رحمتوں کا سایہ نصیب فرما دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیجیے. ہم سب کی دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما دیجیے.
جو بہنیں شادی کے لائق ہو چکی ہیں اے اللہ ان تمام دینی بہنوں کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح دیندار بندوں سے منسوخ فرما دیجیے. جو بے اولاد ہے اے اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائیے. اے اللہ العالمین جو بے قصور جیلوں میں بند ہے جن کے پاس مقدمہ لڑنے کا پیسہ نہیں ہے اے اللہ جن کے لیے بچے پریشان حال ہیں کھانے پینے سے پریشان ہیں اے اللہ تعالیٰ جلد جلد ان کی رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ العالمین ہر شخص کو شریفانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کی چاہت ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کی خیر خواہی نصیب فرمائیے. پانچ وقتی نمازوں کو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ وقت پر پانچ وقتی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دیجیے. روزانہ قرآن شریف پڑھنے والا بنا دیجیے. روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے. بہنوں کو پردہ نشینی کے ساتھ نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے. پردہ نشینی کے ساتھ برقعے کے ساتھ چادروں کے ساتھ اے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو توفیق دیجیے. وہ گھر سے باہر نکلے تو برقع نشین ہو کر کے نکلے پردے میں جا کر کے نکلے. اے اللہ شادی کے موقع پر کوئی نوجوان جہیز کا سوال نہ کرے سامان کا سوال نہ کرے سنت رسول کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی انجام دے. اے اللہ تعالیٰ جو مرحوم مرحومات آج تک انتقال فرما چکے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجیے. اردو میں دعا ہو گئی عربی میں سب دعا فرمانے کا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فاغفرنا عن القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحمنا انت خير الراحمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والشرك والكذب والغيبه. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. اللهم انا نسالك علما نافعا. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم رب زدني علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.